آئیے میں اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے خطبہ دیا. حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیا مسجد میں کھڑے ہو کر, اور مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر نے یہ فرمایا, اب تھوڑا سا ادھر کان لگائیے گا کیونکہ اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو غور سے سننا پڑے گی. حضرت عمر فاروق نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں جو جملے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا. کسی کا بھی نکاح ہو, کسی کی شادی ہو تو شادی میں نکاح میں کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا, کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نے اپنی تمام بیویوں کو اور آپ کی جو بیٹیوں کی شادی ہوئی زینب کی, رقیہ کی, ام کلثوم کی, فاطمہ کی, آپ ان کی بیٹیوں کو بھی سب سے زیادہ اگر کسی کو مہر ملا ہے تو 400 درہم, اس سے زیادہ نہ آپ نے کسی بیوی کو دیا اور نہ آپ کی کسی بیٹی کو ملا. جب نبی اکرم کے زمانے میں 400 درہم سے زیادہ مہر نہ تو نبی نے دیا اور نبی کی کسی بیٹی کو ملا تو آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ لہذا 400 درہم سے زیادہ کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر نہیں دے گا. یہ حضرت عمر فاروق نے فتویٰ دیا, اور یہ فتویٰ کہاں دیا؟ منبر کے اوپر کھڑے ہو کر مسجد کے اندر. اب سنیے, خطبہ تو دے دیا, خطبہ دینے کے بعد مسجد کے منبر سے نیچے اتر گئے, اور آپ کو معلوم ہے کہ منبر سے نیچے اترنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جمعے کے دن؟ نماز. حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, دونوں طرف سلام پھیر دیا. تو اب سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا مسجد میں, سبحان اللہ الحمدللہ دعائیں پڑھتے ہیں. ایسے ہی صحابہ کرام اپنے اپنے وظیفوں میں شریک ہو گئے. جاءت امراتن, ایک عورت آ گئی. پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق نے جب یہ فتویٰ دیا اس وقت تک عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں. ایک عورت آئی اور عورت مسجد میں آ گئی اور حضرت عمر فاروق سے کہنے لگی امیر المومنین, آپ نے ابھی جو خطبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں خلیفہ ہوں, امیر المومنین ہوں, میں روکوں گا؟ 400 درہم سے زیادہ جو بھی اپنی بیوی کو مہر دے گا وہ 400 سے زیادہ جتنا بھی ہوگا وہ لے لیا جائے گا اور بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. وہ عورت کہتی ہے امیر المومنین آپ ایسا نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جتنا چاہے اتنا مال دے سکتا ہے, جتنا چاہے اتنا مال دے سکتا ہے. آپ کون ہوتے ہو جب قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے؟ قرآن کی اجازت ہے, اللہ کا حکم ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو جتنا بھی مہر جتنا بھی مال دینا چاہے دے سکتا ہے, اس میں سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو, تو آئے عمر تم کیسے لے سکتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کی بندی قرآن میں کہاں ہے؟ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آیا. وہ عورت کہتی ہے امیر المومنین پڑھیے ابن القیم الجوزی کی کتاب اعلام الموقعین. اس عورت نے کہا امیر المومنین آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ کی نظر میں اگر قرآن کی آیت نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں ہے. حضرت عمر نے کہا
دلیل دو، ہمیں قرآن سے ثابت کرو، ہمیں دکھاؤ کہ وہ آیت کہاں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مرد جتنا چاہے مال دے سکتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو۔ اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ ایک عورت قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے حضرت عمر فاروق کے سامنے۔ یہاں 20 سال سے مولانا جرجیز کی تقریریں ہو رہی ہیں جھارکھنڈ، بہار، بنگال، اور ابھی تک اس طریقے کی دلیل کوئی عورت نہیں دے سکتی ہے۔ آپ کے جلسے میں ابھی جلیبی خرید رہی ہوگی یا چوڑی، اور اس 20 سال کے جلسوں میں کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہم نے، بلکہ 22 سال، کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے، کتنے ایسے جلسے ہم نے دیکھے جن میں لڑکے اور لڑکیاں باقاعدہ پکڑے گئے کھیتوں میں، کتنے ایسے جلسے ہم نے انہی گاؤں اور دیہاتوں میں دیکھے جن کے خلاف باقاعدہ پنچایتیں بیٹھی ہیں۔ جب جلسوں میں یہ حال ہو کہ لڑکے اور لڑکیاں کھیتوں میں پکڑے جائیں اور ان کی پنچایتیں ہوں، تو اور دوسرے معاملات تو بہت آسان ہوں گے۔ جب جلسوں کا یہ حال ہو میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے۔ ابھی اسی سال ہرن پور میں جلسہ تھا، ہاتھ کاٹھی میں، ابھی پچھلے مہینے 9 فروری کو، اور ادھر لڑکا اور لڑکی پکڑا گیا۔ اور یہ 20 سال سے دیکھتا چلا رہا ہوں، کیونکہ جب تک ان میلوں جلسوں میں، ان میلوں پر رکاوٹ نہیں لگے گی تب تک یہ خرافاتیں ہوتی رہیں۔ سیدھے جلسہ سننے کے لیے جو لیڈیز آئیں، جیسے ہی آئیں ان کو پیک کر دو کہ اب جب جلسہ ختم ہوگا تبھی تم یہاں سے اٹھ کے جا سکتی ہو، بس۔ اور لگا دو رضاکار اپنے، جو بازاروں میں عورتوں کو گھومتے ہوئے نہ دیکھیں۔ اور بازار کیوں لگائیں گے، میلے کیوں لگائیں گے؟ جلسوں کا مقصد میلے ٹھیلے ہیں ہی نہیں، کیوں دکانیں لگیں گی؟ جب تک ان چیزوں پر آپ روک نہیں لگائیں گے یہ خرافاتیں بند نہیں ہوں گی۔ کتنے آسانی سے آگئے، جرجیز صاحب آگئے، بیٹھ گئے بہت آسانی کے ساتھ۔ کیا کر رہے تھے 12 بجے تک آپ باہر؟ یہ ساری چیزیں بہت قریب سے دیکھی ہیں میرے بھائیوں۔ جلسوں کا مقصد لوگوں کو راستے پہ لانا، لیکن جلسوں ہی میں جب لڑکے اور لڑکیاں پکڑے جائیں تو حالات پھر کہاں جا رہے ہیں ہمارے؟ باقاعدہ موبائل پہ باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں ٹائم، فلاں وقت، فلاں دکان کے پاس، فلاں جگہ پر ہم ملیں گے، اور ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ میرے بھائیوں، ایک عورت حضرت عمر کو آیت سنا رہی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا۔ امیر المومنین قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دے دو، قنطاراً خزانہ دے دو، جتنا چاہو مال کا ڈھیر دے دو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، وہ اسی عورت کا مانا جائے گا، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ امیر المومنین یہ قرآن کی آیت ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ شوہر اپنی بیوی کو جتنا بھی مال دے گا وہ بیوی کا مانا جائے گا، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ اس عورت نے جو یہ آیت پڑھی ہے کیا قرآن میں ہے؟ صحابہ نے اشارہ کیا ہاں امیر المومنین قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اب یہ نہیں کہا ہے عورت چل بھاگ، میں نے جو فیصلہ کر دیا کر دیا۔ جب قرآن کی آیت آ گئی تو حضرت عمر فاروق نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ دیکھیے غلطی ہوئی،
اجتہادی غلطی. انہوں نے سوچا اللہ کے رسول نے اپنی کسی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دیا اور نبی کی کسی بیٹی کو 400 سے زیادہ مہر نہیں ملا، تو 400 سے زیادہ مہر کیوں دیا جائے، بند کر دیا جائے. بند کر دیا یہ سوچ کر. لیکن اس عورت نے جب قرآن کی آیت پڑھ کے استدلال کیا اور دلیل پیش کی تو حضرت عمر نے اپنی غلطی مانی. یہی ہے اہل حدیثیت، یہی ہے سلفیت، یہی ہے اسلام. جب کسی کی غلطی سامنے آ جائے تو وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے. فوراً حضرت عمر دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے. فوراً حضرت عمر دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لوگوں، امرات اصابت ورجل اخطا. یہ ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا امرات اصابت، ایک عورت نے صحیح بات کی ہے، ایک عورت نے درست بات کی ہے، اس کی بات کو میں دوبارہ لاگو کر رہا ہوں. والرجل اخطا، اور ایک مرد نے خطا کر دی ہے، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت عمر نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی غلطی کو مانا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. فرمایا رجل اخطا، ایک آدمی سے خطا ہو گئی ہے اور ایک عورت نے بالکل سچی بات کہی ہے. لہٰذا اب میرا فیصلہ وہی ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو جتنا چاہے مال دے دے، اب میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا. مجھ سے خطا ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی کو واپس لے رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں یہ میری اجتہادی غلطی تھی. اجتہاد میں غلطی ہو سکتی، لیکن حضرت عمر فاروق کو کیا گناہ پڑے گا یہ غلط فیصلہ کرنے پر؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا، غلطی کر گئے، لیکن قرآن کی آیت آنے کے بعد انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا. یہی سلفیت ہے. جب ہمارے سامنے دلیل آ جائے، جب ہمارے سامنے قرآن کی آیت آ جائے تو ہمیں فوراً تسلیم کر لینا چاہیے اور اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے اور صحیح بات کا اقرار کر لینا چاہیے اور اسی کو لاگو کر دینا چاہیے. یہ ہے سلفیت.